الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں. بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان. بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے. خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے. دعا جاتی ہے عرش پر رحمت لانے کے لیے. بادلوں
ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے۔ ہاں دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کے، ہاں دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کے، یا الہی پھیر دے اب رخ گردش ایام کے۔ حق پرستوں کی اگر تو نے کی مدد نہیں تو تان دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہر بندہ گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے رب سے توبہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے، اور رب ذوالجلال توبہ کرنے والوں کو خوب پسند فرماتے ہیں، اور اسی وقت توبہ قبول کر کے ساری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ ان تمام خطاؤں کو معاف کر کے بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہاری توبہ میں دیر ہے، ہماری بخشش میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کی بخشش صرف توبہ سے جڑی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے بخشش کے کئی بہانے جوڑ دیے ہیں بندوں کے لیے، اگر صرف ایک ہی راستہ ہوتا تو میرے بندے پریشان ہو جاتے کہ توبہ کے لیے تمہیں کعبے آنا پڑے گا، بڑا مشکل ہو جاتا، یا تم توبہ وہاں جا کے کرو جہاں تم نے گناہ کیا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا، یا جتنی گناہ کیے ہیں اتنی دفعہ توبہ کرو، یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کی کہ اگر دن میں گناہ ہوا ہے تو رات میں توبہ کرو، معاف کر دے گا، رات میں گناہ ہوا ہے دن میں توبہ کرو، معاف کر دے گا، سفر میں گناہ ہوا ہے حضر میں توبہ کرو، معاف کر دے گا،
پاکستان میں گناہ ہوا ہے، کعبے میں جاؤ معاف کر دے گا، مدینے میں جاؤ معاف کر دے گا، پر میں تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے زیادہ ہو جائیں، میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک دفعہ کہے گا اللہ میری توبہ ہے، میں رب تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے لوگوں کو اللہ نے یقین دلوایا ہے کہ تم توبہ تو کرو، ہم تمہاری توبہ قبول کر کے معاف کر دیں گے۔ یا اللہ بڑا توبہ کرے، فرمایا بڑا کرے چھوٹا کرے، مرد کرے توبہ، عورت کرے عربی عجمی کرے، حتیٰ کہ کافر بھی اگر توبہ کرے گا کہ یا اللہ میری کفر سے توبہ ہے، میں اس کی بھی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا تیری توبہ میں دیر ہے، میری بخشش میں کوئی دیر نہیں ہے۔ یا اللہ توبہ کب کریں؟ فرمایا توبہ کے بھی کئی راستے ہیں، زبان سے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، شرمندہ ہو جاؤ گناہوں پر تب بھی معاف کر دوں گا، آنسو بہا دو میں رب تیری آنسو کو قبول کر کے معاف کر دوں گا۔ یا اللہ گناہ کے بعد اور کی کوئی ذریعہ ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تو گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لے گا میں اس نیکی کے صدقے میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرنے لگے آقا میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں۔ کمری والا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہے، مسجد نبوی کا اللہ تمہیں دیدار نصیب کرے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے مدینے کا، وہ تو امام مالک سے پوچھو جس نے پہلا قدم مدینے میں رکھا، پھر 40 سال مدینے سے باہر قدم ہی نہیں نکالا۔ مدینے کے عشاق جا کے دیکھو آج بھی بقیع میں سوئے پڑے ہیں، تم میری نظر سے دیکھو تو جا کے مدینے میں آج بھی میرے آقا کے پسینے کی خوشبوئیں موجود ہیں، وہ پاک گلیاں بھی موجود ہیں، پاک فضائیں بھی موجود ہیں۔ آدھا قرآن اترا تو مکے میں، آدھا قرآن اترا تو باقی مدینے میں۔ فرمایا زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، رمضان کے روزے ملے مدینے میں۔ فرمایا پہلی مسجد بنی مسجد نبوی مدینے میں، فرمایا پہلی قبر بنی اور جنت البقیع بنی وہ بھی مدینے میں، احد پہاڑ جنت کا 8 میل لمبا وہ بھی مدینے میں، مسجد قباء بھی مدینے میں، قبلتین بھی مدینے میں، 70,000 فرشتہ روزانہ اترتا ہے وہ بھی مدینے میں، قیامت تک باری نہیں آتی وہ بھی مدینے میں، حتیٰ کہ آمنہ کے لال اللہ کے محبوب ہے تو وہ بھی مدینے میں۔ فرمایا جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ اللہ ہمیں دوبارہ مدینہ نصیب فرما۔ اللہ اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں، تیرے محبوب کا شاہ نہیں دیکھا، بڑا عرصہ گزر گیا، یا اللہ آنکھیں ٹھنڈی کرا، مدینے والے کی قبر کا دیدار کروا۔ منظر قبری وجبت لہو شفاعتی،
جس نے ایمان کی حالت میں میری قبر کو دیکھا یوں سمجھ لے اس نے مجھ محمد کو دیکھا سبحان اللہ جس نے میری قبر کو دیکھا میں محمد اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا عش فی المدینہ ومت فی المدینہ وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا میرے علماء عرب تو آج بھی کہتے ہیں المدینہ تو جزء من الجنہ میرے اللہ نے پورا کا پورا مدینہ جنت بنا رکھا ہے یا اللہ جنت میں کیا ہوگا کون جائے گا فرمایا ایمان والا جنت میں جائے گا فرمایا ایمان مدینے میں بھی آ جائے پاکستان سے بھی نکل جائے گا گھروں سے نکل جائے گا علاقوں سے نکل جائے گا یا اللہ مکہ سے بھی نکل جائے گا طائف سے یمن سے شام سے بغداد سے نکل جائے گا یا اللہ جائے گا کہاں آیا آسمانوں سے اب آسمانوں پہ نہیں جائے گا کہاں جائے گا فرمایا ایمان کا مرکز مدینہ ہے ان الایمان لیارض الى المدینة کما تارض الحیۃ الى جحرها جیسے سانپ جان بچا کے کوئی بل ڈھونڈتا ہے گھس جاتا ہے اسی طرح ایمان دنیا سے نکل کے مدینے میں پہنچ جائے گا اللہ تمہیں مدینہ دکھائے مجھے بھی دکھائے میری ماں بہنوں بیٹیوں تمنا رکھا کرو اللہ دکھا دے گا چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے مانا ہم نے کہ جنت بہت ہے حسین مگر چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے آمنہ کے لال مسجد نبوی کے اندر موجود ہے ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یہ میں نے الفاظ نہیں کہے یہ جبرائیل نے کہے ہیں سبحان اللہ جب غار حرا کے دروازے پہ پہنچے آمنہ کے لال 40 دن سے اللہ کی تفکر کی عبادت میں مشغول تھے وحی لے کے آئے قرآن کلام لے کے آئے اور دروازے پہ رکے تو غار روشن و منور ہو گئی آمنہ کے لال نے سمجھا شیطان ہے باہر سے جبرائیل نے آواز دی
یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ. سلام کیا کیونکہ رب نے اپنے محبوب کو عرش بنی پہ سلام کیا تھا نا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. آمنہ کے لال فاراد ان یخلعن علیہ. جب عرش بری قریب آیا ارادہ ہوا جوتا پیچھے اتار دوں. اللہ کا عرش بری ہے. فنادا ربہ رب ذوالجلال نے آواز دی حبیبی یا محمد. وہ میرا محبوب محمد کملی والا لماذا اردت ان تخلعن علیہ. کیوں ارادہ کیا جوتا اتارنے کا. یا اللہ یا ربی خشیتو. اللہ میں ڈر گیا عرش پاک ہے. آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو وادی طور پہ چڑھنے نہیں دیا اور فرمایا فخلعن علیک انک بالوادی مقدس طویٰ. یہ وادی بڑی پاک ہے. میرا کلیم جوتا پیچھے اتار دو. اللہ یہ تو عرش بری ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا ان کان موسیٰ اراد وانت المراد وان کان موسیٰ طلب وانت المطلوب ان کان موسیٰ حب وانت المحبوب. میرا محبوب کیا لائے ہو میرے ملاقات کے لیے. فرمایا اللہ میں آپ کے لیے ڈھیروں تحیات لایا ہوں طیبات لایا ہوں. قبول فرمائے. اللہ نے قبول کر کے سلام کا آغاز کیا. نبی اللہ کو سلام کیسے کرتے؟ اللہ تو خود سلام ہے. تحیات ہی ہو سکتی تھی. اللہ نے جواب اللہ نے کلام کا آغاز فرمایا. فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے اپنے محبوب پہلا سلام اللہ نے کیا. آمنہ کے لال سمجھ گئے کہ اللہ نے سلامتی برکات رحمتیں میری گود میں ڈال دی ہیں ساری. مجھے مالک بنا دیا. یا اللہ مجھے دیتی ہیں میں محمد تقسیم کر دیتا ہوں. آپ مجھے اجازت دیں میں بانٹنا شروع کر دوں. فرمایا میرا محبوب اجازت ہے. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہیں سے بانٹنا شروع کر دیا. فرمایا انہوں کے دال مسجد. اللہ نے فرمایا میرا محبوب فَاسْأَلْنِي إِنِّي سَمِيعٌ مُجِيبٌ. اب سوال کرو میں رب قبول کروں سنوں گا قبول کروں گا. یا ربی انی لا اسألک آمنۃ الذی ولدتنی. میں اپنی ماں آمنہ کا سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا. علماء نے لکھا ہے عام عورتوں کا حمل 10 مہینے تک رہتا ہے. محبوب خدا کا حمل اس سے زیادہ رہا. 18 مہینے تک روایت آتی ہے زیادہ رہا. حتیٰ کہ عورتیں آ کے پوچھتی تھی آپ کو لگتا ہے حمل ہے ہی نہیں ہوتا تو بچہ پیدا ہوگی. اتنی عرصہ گزر گیا کیونکہ ہر چیز اللہ نے انفرادی بنا دی. محبوب کی حمل بھی انفرادی بنا دیا. آپ کا حمل انفرادی. میرے نبی کا نام بھی انفرادی. ماں کا درجہ شان بھی انفرادی. باپ کا مقام بھی انفرادی. حسب بھی انفرادی. نسب بھی انفرادی. میرے نبی کی ولادت بھی انفرادی. میرے نبی کا پہلا سجدہ بھی انفرادی. میرے نبی کی پہلی مسکراہٹ بھی انفرادی. پہلا فیصلہ بھی انفرادی. میرے نبی کی دائی حلیمہ بھی انفرادی. ان کی سواری کا مقام بھی انفرادی. میرے نبی کی بچپن بھی انفرادی. جوانی بھی انفرادی. میرے نبی کا حسن و جمال
جمال بھی انفرادی، نظر و نگاہ بھی انفرادی، چہرہ بھی انفرادی، زلفیں بھی انفرادی، میرے نبی کے ہونٹ بھی انفرادی، دانت بھی انفرادی، رخسار بھی انفرادی، آنکھیں بھی انفرادی، پلکیں بھی انفرادی، ابرو بھی انفرادی، گردن گول بھی انفرادی، سینہ چوڑا روشن و منور بھی انفرادی، ماتھا بھی انفرادی، پشت بھی انفرادی، بازو بھی انفرادی، ہتھیلیاں بھی انفرادی، پنڈلیاں بھی انفرادی، پاؤں بھی انفرادی، پسینہ بھی انفرادی، لعاب بھی انفرادی، لباس بھی انفرادی، میرے نبی کے معجزات بھی انفرادی، میرے نبی کے کمالات بھی انفرادی، میرے نبی کے صفات بھی انفرادی، میرا معراج بھی انفرادی، براق بھی انفرادی، جبرائیل کا آنا بھی انفرادی، جانا بھی انفرادی، میرے نبی کو دین ملا تو انفرادی، کلام اللہ ملا تو انفرادی، میرے نبی کا حج بھی انفرادی، قربانی بھی انفرادی، میرے نبی کا روزہ بھی تین دن روزہ کھاتے نہیں تھے، آپ کا سونا بھی انفرادی، جاگنا بھی انفرادی، بیٹھنا بھی انفرادی، آپ کی ازواج بھی انفرادی، آپ کی اولاد بھی انفرادی، آل بھی انفرادی، میرے نبی کی اصحاب بھی انفرادی، یار بھی انفرادی، انتخاب بھی انفرادی، میرے نبی کے داماد بھی انفرادی، رشتہ دار بھی انفرادی، مکے کا قیام بھی انفرادی، مدینے کی ہجرت بھی انفرادی، غار ثور میں 3 راتیں بھی انفرادی، ابو بکر کو سعادت مند ہو جانا بھی انفرادی، اور سواری پہ بیٹھنا بھی انفرادی، مدینے میں پہنچنا بھی انفرادی، انصار مدینہ کی بچیوں کا استقبال بھی انفرادی، میرے نبی کا مدینے کا قیام بھی انفرادی، غزوات میں جانا بھی انفرادی، شجاعت کے جوہر دکھانا بھی انفرادی، بہادری بھی انفرادی، سخاوت بھی انفرادی، مہمان نوازی بھی انفرادی، تربیت بھی انفرادی، درس بھی انفرادی، تعلیم بھی انفرادی، میرے نبی کا رتبہ بھی انفرادی، ساری زندگی انفرادی، وفات بھی انفرادی، قبر بھی انفرادی، قبر والی حیات بھی انفرادی، میرے نبی کا قیامت کے دن اٹھنا بھی انفرادی، اور اللہ سے شفاعت کے لیے سجدہ دینا بھی انفرادی، اور میرے نبی کی عطا اللہ کی عطا بھی انفرادی، اور جنت میں مقام بھی انفرادی، حسن بھی انفرادی، میرا تیرا ان کا جا کے دیدار کرنا کا انداز بھی انفرادی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، بنات مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت حیدر کرار، سیاست حضرت امیر معاویہ، سیرت حضرت امی عائشہ صدیقہ، سیرت حضرت امی عائشہ صدیقہ، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، ولی کامل سید محمد شاہ صاحب، سید محمد شاہ صاحب، میرے نبی کا حسن و جمال کائنات میں ایسا حسین کسی ماں نے جنا بھی نہیں، آپ نے دیکھا بھی نہیں، میں کیوں کہوں، جس ذات نے ان کو پیدا کیا اسی نے بتایا، اللہ نے فرمایا ہم نے حسین پیدا کیے لیکن محبوب جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، فرمایا رب ذوالجلال نے ساری دنیا کو حسن دیا، سارے نبی حسین تھے، حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند کہ تو تنہا داری، سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف، آمنہ کے لال کی خالی ایک ادائی ایک طرف، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا
شمس وللآفاق شمس، ایک آسمانوں کا سورج ہے، ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ فرمایا شمسی خیر من شمس السماء، ہمارا جو سورج ہے وہ آسمانوں کے سورج سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا شمسی تطلع، فرمایا والشمس السماء تطلع بعد الفجر، فرمایا جو آسمانوں کا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور جو ہمارا سورج ہے فرمایا وَالشَّمْسِ تطلع بعد العشاء، جو ہمارا سورج ہے وہ تو آدھی رات کو بھی روشن و منور رہتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں ادھر 14ویں کے چاند کو دیکھا، ادھر آمنہ کے لال کو دیکھا۔ فرمایا نہیں موازنہ نہیں پورا ہو سکتا، اور فرمایا کان وجہہ کالقمر، آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ انصار مدینہ کی بچیوں نے کیا ترانہ گایا، مدینہ منورہ 14 دن انتظار کیا، یعنی پورے 14 دن میں چاند پورا ہو جاتا ہے نا، 14 دن انتظار کیا، 14ویں دن آمنہ کے لال کا وہاں پہ آمد ہوئی، کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر نحن جاری من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری۔ وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو کے ابھی آئے گا، 14 دن انتظار کیا، طلوع ہو کے آئے۔ حفیظ جلندری اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے، آمین کہہ دیں۔ بڑا دیوانہ تھا علامہ اقبال بھی، بڑا دیوانہ۔ کسی نے پوچھا علامہ جی کیا بنی مرنے کے بعد؟ میں تو سیدھا جنت میں چلا گیا۔ علامہ جی کیسے؟ انہوں نے کہا ایک شعر اللہ کو پسند آیا، اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو حفیظ جلندری کا یہ شعر بھی کوئی ایسا مقبول ہوا، جب تک کوئی خطیب یا مولوی کوئی اس کو نہ پڑھے تو اس کا بیان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سنو جی تھکے بیٹھے؟ یہ گھڑی صحیح چل رہی؟ اچھا میں تو کب سے دیکھ رہا ہوں وہیں ٹھہری ہوئی ہے، آگے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہونا ہے ٹھیک ہے، 10 منٹ اور بات کروں گا انشاءاللہ، 1 بجے ختم کریں۔ حفیظ جلندری نے فرمایا شعر سنا دیا، میرے عشق کا رخ موڑ دیا، اور فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا حسین چہرہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی، اور جنہوں نے آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں بھی کٹوا دی، ساتھ گردنیں بھی کٹوا دی۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی، اور آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ نظر پڑ جاتی تو پھر ہٹتی ہی نہیں تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے پہ برابر دیکھ نہیں سکتے، اتنی جلال تھا، اتنی انورات تھی۔
ہمیں آنکھیں بند کرنی پڑتی تھی، اتنی چہرہ حسین تھا محبوب خدا۔ شکر کرو صحابہ نے محبوب کا چہرہ دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شکر ادا کرو آمنہ کے لال کا چہرہ، آمنہ کے لال کے غلاموں نے دیکھ لیا اور بتا دیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء۔ ایسا حسین مکھڑا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خوش نصیب کائنات کی خاتون ہے۔ میرے امام سے پوچھو تو سبحان اللہ، 7ویں دن انہوں نے اٹھایا آمنہ کے لال کو، 7ویں دن، 7 دن آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ اللہ فرماتی ہیں میری چھاتی بڑی کمزور، میرا بدن کمزور، میرا دودھ بھی بڑا تھوڑا، بڑی پریشانی، اس کو پلاؤں یا اس کو پلاؤں، کس کو پلاؤں؟ لیکن جیسے ہی بچے کو اٹھایا چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ فرماتی ہیں میرا بدن بھی طاقتور ہو گیا، میری سواری بھی طاقتور ہو گئی، اور میں جب طائف میں پہنچی کالی اندھیری رات تھی، رات کو جو آگے نکل گئی تھی وہ پیچھے ہو گئی، کمزور سواری آگے، کیونکہ امام الانبیاء جو ادھر تھے۔ فرمایا جب مکہ سے طائف پہنچی، طائف کے اندر اندھیری کالی رات تھی، جب اونٹنی نے قدم رکھا محبوب کے قدم مائے وادی روشن و منور ہو گئی۔ پتہ چلا نصیب جاگ اٹھے طائف والوں کے، قسمتیں بدل گئی، خشک سالی دور، بارش اسی رات آئی، صبح کو لوگ اٹھے تو جو درخت سوکھ گئے تھے وہ ہرے بھی ہو گئے اور پھل بھی لگے ٹھہرے تھے۔ بکریوں میں برکت، جانوروں میں برکت، پھلوں میں برکت، فضاؤں میں برکت۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں گھر لے گئی، اندھیرا تھا، جا کے حجرے میں سلایا اپنا جو بھی جھگڑا ہوگا، سلایا، سلانے کے بعد سارا راستہ تو تکتی گئی، باتیں کرتی گئی، وہاں جا کے جیسے سلایا دل میں آیا ایک دفعہ سونے سے پہلے دوبارہ دیدار تو کر کہ اللہ نے مجھے کون سی نعمت عطا کر دی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک منہ پہ دیا ہوا چہرے پہ، یوں سوتے، میں نے جا کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو آپ کے چہرے سے اتنی نور نکلا کہ میرا کمرہ روشن و منور ہو گیا۔ میں نے پوچھا اماں روزانہ آپ کون سا تیل جلاتی تھی، کون سا دیا جلاتی تھی اندھیری رات میں؟ فرمایا فی لیالی المظلمہ، جتنی بھی کالی گھٹائیں راتیں ہوتی تھیں میرے پاس کوئی تیل نہیں تھا نہ دیا، غربت تھی، بڑی غریب تھی، کیا تھا، روشنی کیسے؟ فرمایا الا وجہ محمد، میرے پاس محمد عربی کا چہرہ جو تھا، مجھے کس چراغ کی ضرورت تھی؟ جب بھی مجھے اندھیرا لگتا میں آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی، میرا حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ حسن ہے، کمال ہے، یہ وقت نہیں ہے نہیں تو میں حسن پہ بات کرتا، یہ تو مولانا نے حسن کا نعرہ لگایا، میں نے چند باتیں کر دی۔ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں صحابی رسول کی میں بات کر رہا تھا، بات میری کہیں اور چلی گئی، موضوع ہی بدل گیا میرا، تو صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا میرا صحابی، پھر کھڑے ہوئے کملی والا میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر آپ آئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے، ہم نے وہ زمانہ نہ دیکھا۔ 1400 سال میں اللہ کی حکمت ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے تو دعا کرتے ہیں اللہ ہم تیرے محبوب کو نہیں دیکھ سکے، چلو ہمیں خوابوں میں دکھا دے، موت کے وقت دیدار کروا دے، قبر میں پہلا جلوہ کروا دے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے، آمین انشاءاللہ۔ تمنا رکھو اللہ نصیب کریں۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ متوجہ ہوئے، کون تھا جو کہہ رہا تھا میں بڑا گناہ گار ہوں؟ وہ صحابی کھڑے ہوئے، چھلانگ لگائی،
लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, मैं हूँ वो गुनाहगार। आपने फरमाया तू तो गुनाहगार रहा ही नहीं है, कैसे? फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी। ये वो तो मैंने पढ़ी है। फरमाया जो नमाज पढ़ लेता है वो गुनाहगार रहता ही नहीं है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, इसलिए नेकियां करो, गुनाहों से बचो। तौबा ज़रूरी है। फरमाया आँख के गुनाह, कान के गुनाह, पेट के गुनाह, ज़बान के गुनाह, हाथों के गुनाह, पेट के गुनाह, शर्मगाह के गुनाह, पाँव के गुनाह, 7 आज़ा हैं जो नेकियां और गुनाह दोनों करते हैं, और क़यामत के दिन इन्हीं से सवाल व जवाब होगा। या अल्लाह आँख से गुनाह किया, तौबा कैसे करूँ? फरमाया कभी आँख से ऐसे एक बंदा था, उसकी आदत थी रोज़ाना गुनाह अपना डायरी में लिखता था। डायरी खरीद ली, एक गुनाह, आज मैंने ये गुनाह किया, सुबह ये किया, दोपहर ये किया, शाम ये किया, रात ये किया। लिखते लिखते चंद दिनों में डायरी भर गई। अब तो याद ही नहीं करते गुनाहों को, डायरी भर गई। माँ के पास जाके कहते अम्मा मैंने इतने गुनाह किए, मेरी डायरी ही भर गई है। उसने कहा डायरी में सिर्फ गुनाह लिखते हो ना? हाँ मैं गुनाह ही लिखता हूँ, पर मैं नेकी नहीं लिखते। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन नेकी तो मैंने की नहीं है, गुनाह करता था लिख दिए। कभी कोई नेकी याद है? हाँ एक दिन मुझे बुराई का मौका मिला, बिल्कुल मौका मिल गया, मुझे अल्लाह का खौफ आ गया, अल्लाह का डर आया, मैंने बुराई से हट गया। मैं नहीं अल्लाह बुराइयों को बस, मैं ठीक है नेकी नहीं कर सकता लेकिन गुनाह नहीं करूँगा। माँ ने कहा बेटा वो नेकी थी लिख देते। अम्मा इतनी मामूली सी तो थी कि लिख दो, किसी कोने, अब तो जगह ही नहीं है डायरी में, चलो कहीं तो देखो। आखिरी सफ़े पे कोने में लिख दिया, अल्लाह एक दिन बुराई का मौका मिला, तेरा खौफ आया, तेरे से डर गया। रात सोया, सुबह उठा, पूरी डायरी गुनाहों की मिट्टी पड़ी है, एक गुनाह लिखा, एक नेकी लिखी, एक नेकी जो लिखी थी सारे गुनाहों को मिटा दी। तौबा की आदत बनाओ, तौबा गुनाहों को मिटा देती है। मैं तौबा के कलिमात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ दोहराते जाएं, ख़वातीन भी दोहराती जाएं। जो बैत होना चाहें वो नियत कर लें बैत की, उनकी बैत हो जाएगी। जो किसी और बुज़ुर्ग से बैत है उनकी बैत नहीं टूटेगी। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। या अल्लाह मेरी तौबा है शिर्क से, कुफ्र से, बिदअत से, चोरी से, झूठ से, ज़िना से, गीबत से, हर गुनाह से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो मेरी और आपकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है, और जिन्होंने बैत का इरादा किया उनको निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक हो। गुनाह भी माफ़ हो गए, अल्लाह ने उनके बदले में नेकियां अता कर दी हैं। शक न करना, शक गुनाह होता है और शैतान की तरफ से वसवसा होता है। शक वसवसा है, कभी वुज़ू में शक, कभी नमाज में शक, कभी रोज़े में शक, कभी तहारत में। ये सारे शकूक शैतान पैदा करता है। लिहाजा अल्लाह ने बंदे को उम्मीद दिलवाई है, नाउमीदी शैतान दिलवाता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम इधर से मरेंगे उधर अल्लाह हमें जन्नत दे देगा, और इधर हमें अल्लाह के ये भी उम्मीद है कि जब भी हम तौबा करते हैं वो कबूल कर लेता है।
جو نیکی کرتے ہیں قبول کر لیتا ہے، جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ پورا دن برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں درود کی برکت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دعا سے پہلے درود نہ ہو اور بعد میں درود نہ ہو وہ دعا ہواؤں میں معلق ٹھہرتی ہے۔ پہلے بھی درود، دن کے آغاز میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ ہم ظہر میں تیسرا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ شیاطین پورے عروج کے ساتھ بازاروں میں گہما گامی لوگوں کو ورغلانے میں تیسرا کلمہ شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے اعمال آسمانوں کی بلندیوں کو جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ہاں کلمے کی برکت سے آسانی سے اور جلدی سے پہنچ جائیں، قبول بھی ہو جائے۔ اور مغرب کی نماز کیونکہ اندھیرا اور رات کی ظلمت شروع ہوتی ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کے اندر نور ہی نور ہے اور وہ ذکر الہی۔ اور عشاء کی نماز کے بعد استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نیند ہے، موت صغریٰ ہے، عجل التوبۃ قبل الموت، ایسا نہ ہو کہ ہم نیند میں مر جائیں اور گناہ ہمارے پیچھے ٹھہرے رہیں، اس لیے ہم خود ہی توبہ کر کے سوتے ہیں تاکہ ہر وقت ہماری تیاری رہے۔ وہ تو اس کی مرضی ہے، بھلے ہمیں 100 سال زندگی دے، عافیت والی، سلامتی والی، اس سے زیادہ کم، جو اس کی منشا ہے ہم تو اس کی منشا پہ راضی رہنے والے ہیں، ہم کون اعتراض کرنے والے۔ لہٰذا اس طرح سے اعمال کریں، تقوی اختیار کریں، تقوی کریں گے نا، جھوٹ نہیں بولنا اور کبھی حرام نہیں کھانا، یہ تقوی کا آغاز ہے۔ اور بھی بڑی نعمتیں ہیں اس کے اندر، صفتیں ہیں، اور جھوٹ نہیں بولنا اور عقل حلال، صدق مقال۔ پھر یہ امت جھوٹ بولے کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو کلمہ و سستی کا پڑھ رکھا ہے جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا۔ اللہ رب العالمین ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان تعلق سے لگا لیں، تمام ساتھی گردنیں جھکا لیں، نیچے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوئی کسی کو نہ دیکھے، اپنے دلوں کو دیکھیں۔ خواتین بھی ایک دم مراقب ہو جائیں اور تصور لے کے بیٹھیں دل کے اندر۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک لمحے کا تصور اللہ کی ذات کا 70 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کہ میرے دل کے دھڑکن میں ہو رہا ہے اللہ 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 الہی رسول الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد اللہ پاک اس کو اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول و مقبول فرما، یا اللہ ہمیشہ اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پروگرام کو بھی شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ جن حضرات نے اور بچیوں نے خواتین نے بیعت کی ان کو نسبتوں کا نور عطا فرما، فیضان کو جاری فرما، یا اللہ جو حضرات وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما، قبروں کو باغ بہشت بنا، درجات کو بلند فرما، جو بیمار ہیں جہاں بیمار ہیں جس مرض کا شکار ہیں میرے مولا آپ جلد اور مکمل ان کو صحت عطا فرما، اور جو پریشان ہیں تیری مخلوق ہے تیرے محبوب کی امت ہے یا اللہ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ان کے غم غلط فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد
دینا عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے اولاد کے مستقبل کو روشن و منور فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے غم صدمے سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین حافظ محمد بلال صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسا۔ یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کو بھی دین کا داعی اور سلسلے کا خادم بنا۔ یا اللہ اس پورے شہر گجرانوالے کے اوپر نظر کرم فرما، جتنی ہم نے پروگرام کیے سارے قبول فرما، زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف فرما، ساری نیکیاں قبول فرما، ساری دعائیں قبول فرما۔ جو بچ گئی ہے عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، امن والی اور استغنا والی، شان و وقار والی، حیا و شرم والی زندگی نصیب فرما، اور جب بھی موت آنے لگے میرے مولا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ ہم سب کا یا اللہ قبر حشر اور یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اپنی ناراضگی اور غیظ و غضب سے بھی بچا۔ یا اللہ اپنا شوق نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دن رات کے اسفار کو پر امن بنا، پر کیف بنا، آئندہ کی ساری منازل کو آسان فرما۔ جنہوں نے ہماری دام دل میں سکھنے جس طرح بھی خدمت کرتے رہتے ہیں سب کو خوب جزا عطا فرما، ان کے مال میں ان کے رزق میں خوب وسعت و برکت فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی عفتوں کی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی پریشانیاں سے دور فرما، ان کی بیماریاں ان سے یا اللہ ختم فرما، ان کے جھگڑے گھروں کے ختم فرما، ان کو اتفاق و اتحاد اور خوشی راحت والی زندگی نصیب فرما۔ ان کی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جو رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں بچیاں یا اللہ ان کے لیے اچھے اور شریف اور اعلیٰ رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو زیر تعلیم ہے ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ والدین کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما اور اولاد کے غم صدمے سے بچا۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما، کفار کو راہ ہدایت نصیب فرما، اور جن کی قوتوں کے یا اللہ مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ پوری دنیا میں حق کا اور دین کا اور اسلام کا بول بالا فرما۔ حرمین الشریفین کی حاضری نصیب فرما اور اسباب الذرائع خود پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین۔